نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا گمراہ کن سوال۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، یعنی کہ تیرے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا، یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ یعنی کہ اب اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمایا ہے ہم سبوں کو، تو وہ تو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا ہے نا، اس نے چاہا تو ہی تو ہم دنیا میں آئے۔ اب رب کی مرضی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے یا اس کی جو مرضی جو ہم کو عطا کرے، تو یہی سوال کا جواب حضرت امام شافعی نے شیطان کو دیا۔ انسانی قلب ایک قلعہ ہے، انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ ہے جیسی ہے، ایک قلعہ جیسی ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دار دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہذا دل کو شیطانی وسائس کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، چونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو۔ لہذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہے، جیسے غصہ اور شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب عقل ماند پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی انسان غضبناک ہوتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندے خدا نے شیطان سے پوچھا، یہ تو بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں، یعنی کہ زبر نہیں، زبر کا مقام تو اوپر ہے، زیر نیچے رہتی ہے، تو اسے غصہ اور شہوت کے وقت میں اسے زیر کر دیتا ہوں، یعنی اسے پٹک دیتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ اور ہے، حرص اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص یعنی کہ لالچ خوری، حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حریص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر
قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ کشتی نوح میں شیطان کی سواری۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف 2 ہی بتلا دے۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ کبھی نقاب لوٹاتی ہے، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے حسد، ایک ہے حسد یعنی کہ جلن، اور دوسری ہے حرص یعنی کہ حرص یعنی کہ لالچ خوری۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندے درگاہ یعنی کہ شاہی دربار، شاہی جگہ یعنی کہ جنت اور ملعون درگاہ اور ملعون ہوا ہوں۔ اور حرص کے بعد باعث آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی، یعنی کہ اسی حرص کے بنیاد پر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا اور میری آرزو پوری ہوئی، اور میں بھی حرص کے بنیاد پر ہی جنت سے نکالا گیا ہوں۔ حضرات گرامی، تو یہ ہے 2 ایسی چیز ہے جو شیطان ہر انسان کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، ایک حرص اور ایک حسد۔ اس لیے ضروری ہے ہر عقل مند کے لیے کہ یہ لالچ خوری سے نہ کوسوں دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ کہیں بھی ہو، وہ دوڑتا ہوا ہمارے قدموں میں آ کر ہی رہے گا، جو ہماری قسمت میں ہے۔ ایک ہے حسد، جو دوسروں کو دیکھ کر کے خواہ مخواہ لوگ جلتے بھونتے رہتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا تھا، اللہ نے اس کو دیا، اگر میری قسمت میں ہوتی تو میرے پاس بھی آتا۔ تو اس لیے جلنا اور حسد یہ بہت بری عادت ہے، اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ خواہ مخواہ اپنے دل کو جلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پستی سے بلندی کے مقام بھی چھو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سبوں کو محفوظ و معمور عطا